السلام علیکم. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے. میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے خاموش گواہ. قسط نمبر 1. رات کے ٹھیک 12 بجے شہر کی سب سے پرانی عدالت کی عمارت غیر معمولی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی. تیز ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی اور راہداری میں جلتی مدھم روشنی ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی. صحافی علی کو ایک گمنام لفافہ ملا تھا جس میں صرف ایک تصویر اور ایک مختصر جملہ لکھا تھا: اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو کل رات 12 بجے پرانی عدالت آ جانا. وہاں ایک خاموش گواہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. علی نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا. وہ آہستہ آہستہ عدالت کے اندر داخل ہوا. ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی. اچانک اسے ایک پرانے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا. اندر ایک کرسی رکھی تھی جس پر کئی سال پرانی گرد جمی ہوئی تھی. کرسی کے سامنے ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق رکھا تھا. علی نے صندوق کھولا تو اس میں ایک پرانا کیمرہ، چند تصویریں اور ایک ڈائری ملی. ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا: میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر اگر میرا نام سامنے آیا تو بہت سے طاقتور لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. علی نے اگلا صفحہ پلٹنا چاہا ہی تھا کہ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی. اندھیرے میں کسی کی آہستہ آہستہ چلنے کی آواز سنائی دی. پھر ایک بھاری آواز گونجی: ڈائری بند کر دو ورنہ تم بھی زندہ نہیں رہو گے. علی کے ہاتھ سے ڈائری تقریباً گر گئی. کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ بھاری آواز اب خاموش ہو چکی تھی. اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی مگر سامنے کوئی نہیں تھا. اچانک فرش پر تازہ قدموں کے نشانات نظر آئے، جیسے ابھی کوئی وہاں سے گزرا ہو. علی نے ہمت کی اور ان نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے عدالت کے پچھلے حصے تک پہنچ گیا. وہاں ایک بند دروازہ تھا جس پر زنگ آلود تختی لگی تھی: ریکارڈ روم، داخلہ ممنوع. چابی گھماتے ہی دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا. کمرے میں سینکڑوں پرانی فائلیں رکھی تھیں. ایک الماری کے اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی. علی نے الماری کھولی تو اندر ایک ویڈیو کیسٹ، ایک خون آلود رومال اور ایک خط رکھا تھا. خط پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: جس قتل کو حادثہ کہا گیا تھا وہ دراصل منصوبہ بندی تھی. علی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی. وہ فوراً پلٹا مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا. صرف دیوار پر ایک نیا جملہ سرخ رنگ سے لکھا ہوا تھا: خاموش گواہ ابھی زندہ ہے. علی نے گھبرا کر پیچھے قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک پوری عمارت میں خطرے کا الارم بج اٹھا. خطرے کا الارم پوری عمارت میں گونج رہا تھا. علی نے جلدی سے ویڈیو کیسٹ، خط اور رومال اپنے بیگ میں رکھا اور ریکارڈ روم سے باہر نکل آیا. اچانک لمبی راہداری کے دوسرے سرے پر ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص نظر آیا. اس کے چہرے پر نقاب تھا مگر وہ خاموشی سے علی کو دیکھ رہا تھا. علی نے ہمت کر کے اس کی طرف قدم بڑھایا لیکن وہ شخص پلٹا اور تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا. پیچھا کرتے کرتے علی عدالت کے پچھلے حصے میں پہنچا جہاں ایک پرانا کنواں تھا. کنویں کے کنارے ایک چھوٹی سی دھاتی ڈبیا رکھی ہوئی تھی. اس نے ڈبیا کھولی تو اندر ایک پرانی انگوٹھی، ایک آدھا جلا ہوا کاغذ اور ایک تصویر ملی. تصویر دیکھتے ہی علی حیران رہ گیا. تصویر میں اس کے مرحوم والد ایک نامعلوم شخص کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے. کاغذ پر صرف ایک سطر پڑھی جا سکتی تھی: سچ عدالت میں نہیں، اس حویلی میں دفن ہے. اسی لمحے علی کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا: اگر اپنے والد کی حقیقت جاننی ہے تو آج رات 11 بجے پرانی حویلی پہنچ جاؤ، لیکن اکیلے آنا. علی نے ابھی پیغام دوبارہ پڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. گودام کے باہر گاڑیوں کے بریکوں کی مسلسل آواز قریب آ رہی تھی. حسن نے کھڑکی سے جھانکا اور فوراً علی کی طرف مڑا. وہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں، اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے. دونوں گودام کے پچھلے دروازے سے نکل کر ایک تنگ گلی میں داخل ہو گئے. کچھ دور جا کر حسن نے ایک خفیہ دروازہ کھولا جو زیر زمین سرنگ کی طرف جاتا تھا. سرنگ کے آخر میں ایک پرانا کمرہ تھا. وہاں ایک میز پر لیپ ٹاپ، کئی خفیہ فائلیں اور شہر کا نقشہ رکھا تھا.
حسن نے ایک فائل علی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ وہ تمام ثبوت ہیں جنہیں برسوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ علی نے فائل کھولی تو اس کے اندر کئی تصاویر اور بینک ریکارڈ موجود تھے۔ ان سب میں ایک ہی نام بار بار سامنے آ رہا تھا، DIG کامران۔ علی حیرت سے بولا، کیا شہر کا سب سے ایماندار افسر؟ حسن نے آہستہ سے سر ہلایا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں، مگر پوری سازش کی ڈوریں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی لمحے لیپ ٹاپ خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین پر ایک لائیو ویڈیو نمودار ہوئی۔ ویڈیو میں ایک شخص کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ علی نے غور سے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص جج فاروق تھے، جنہوں نے برسوں پہلے اس قتل کے مقدمے کی سماعت کی تھی اور پھر اچانک لاپتہ ہو گئے تھے۔ جج فاروق نے کمزور آواز میں کہا، علی، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو جلدی کرو، میرے پاس وہ نام ہے جو پورے شہر کو ہلا دے گا۔ اتنے میں ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ اسی لمحے سرنگ کے دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک، اور باہر سے ایک آواز گونجی، علی، ہمیں معلوم ہے تم اندر ہو، دروازہ کھولو۔ سرنگ کے دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی، علی، دروازہ کھولو، تمہارے بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں۔ حسن نے فوراً کمرے کی بتی بند کر دی اور آہستہ سے بولا، خاموش رہو، یہاں ایک اور خفیہ راستہ بھی ہے۔ دونوں دیوار کے پیچھے بنے تنگ راستے سے گزرتے ہوئے سرنگ کے دوسرے حصے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا کنٹرول روم تھا، جہاں پرانے کمپیوٹر، CCTV اسکرینیں اور کئی ہارڈ ڈرائیوز رکھی تھیں۔ علی نے ایک کمپیوٹر آن کیا۔ اسکرین پر مختلف مقامات کی لائیو ویڈیوز چلنے لگیں۔ اچانک ایک ویڈیو میں DIG کامران کسی نامعلوم شخص سے ملاقات کرتا دکھائی دیا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا بریف کیس اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے بولا، جب تک خاموش گواہ زندہ ہے، ہمارا راز محفوظ نہیں، اسے ہر قیمت پر ختم کرنا ہوگا۔ علی اور حسن ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں کنٹرول روم کے ایک کونے سے ہلکی سی آواز آئی۔ وہاں ایک پرانی اسٹیل کی الماری رکھی تھی۔ الماری کھولنے پر اندر ایک کمزور اور زخمی شخص بندھا ہوا ملا۔ حسن نے جلدی سے اس کی رسیاں کھولیں۔ اس شخص نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور دھیمی آواز میں کہا، میں عدالت کا سابق کلرک ہوں، میں نے اصل قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ علی نے بے چینی سے پوچھا، وہ کون تھا؟ کلرک نے کانپتے ہوئے صرف ایک نام لیا، کامران۔ یہ سنتے ہی اچانک کنٹرول روم کی تمام اسکرینیں بند ہو گئیں۔ سرخ رنگ کی ایک وارننگ اسکرین پر کمرے میں خطرے کا سائرن گونج اٹھا۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگے تو لازمی سبسکرائب کرنا۔ شکریہ۔